اچھا کہ بھی تو معلوم ہو نا کہ بھئی ہم تفسیر کا بھی لیکچر صحیح طرح سن لیتے ہیں، اور امید ہے آپ سے ماشاءاللہ آپ رسپانسیبل بندے ہیں سب، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سب کو خوش رکھے۔ جی سورہ مومنون ہم نے شروع کی تھی، تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں آپ کے لیے کہ اس میں کیا تھا کہ فلاح کے بارے میں، قد افلح المؤمنون، اور اس میں صفات ذکر کی گئی ہیں، کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے جو کامیابی کی جی ہدف اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ یہاں پر ذکر کر دیے ہیں، اور ان میں 7 صفات مومن کامل کی ذکر کی گئی۔ ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہے، ہم تو ایک مسلمان ہے، ایک مومن کامل ہے، تو مومن کامل کی صفات تھی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، اس کی صفات کی وجہ سے اس کے جو وعدہ کیا گیا ہے، تو قد افلح المؤمنون، فلاح اصل میں کیا ہے، وہ آخرت کی فلاح ہے، انجام آخرت کا ہے، وہ ذکر ہو گیا تھا تمام کی تمام۔ اور نماز میں خشوع کا بیان ہوا تھا، خشوع کیا ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ذکر کی گئی، کن کے نزدیک کیا خشوع کو ذکر کیا گیا، اور پھر زکوٰۃ کے معنی یہاں پہ کیا لیے گئے، پھر شرمگاہوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ اپنے بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں امانتوں کے ذکر ہوا کہ امانت کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت صرف وہ نہیں کہ کوئی پیسہ رکھوا دے، کوئی مال رکھوا دے آپ کے پاس، وہی امانت ہے، بلکہ ہر جو بھی کام آپ کو سپرد کیا گیا ہے، ملازم کو سپرد کیا گیا ہے کہ وہ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک اپنے مالک کی ڈرائیونگ کرے گا، اور اس میں اگر وہ کوئی چوری کرتا ہے اس ٹائم کو دینے میں یا پھر کچھ اور وہ کام کرتا ہے تو وہ اس سے پوچھ ہوگی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے مزدور طبقے کو اس میں جتنے بھی 9 to 5 جو ڈیوٹیز آ جاتی ہیں، اس میں بھی اگر کوئی کمی کوتاہی آفس کے ورک کے علاوہ اگر کوئی کی تو پھر اس کی پوچھ ہوگی کہ وہ امانت میں خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عہد پورا کرنے کو کہا گیا تھا کہ وعدہ پورا کرنا، وعدہ اصل میں کیا ہے کہ سکے سے وعدہ ایسے کر لیا کہ دونوں طرف سے وعدہ ہوا ہے کہ یہ والی چیز وہ پکا وہ کام کرے گا، تو اگر اس کے خلاف کرنا وہ حرام ہے، اس کے لیے اس بندے کو عدالت میں بھی گھسیٹا جائے گا۔ جو 2 طرفہ معاہدہ ہوتا ہے وہ وعدہ کیا جاتا ہے، عہد کیا جاتا ہے، اور اگر ایک طرف سے ہو اور ایک طرف سے نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی شرعاً لازم و واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کو عدالت میں نہیں کو لے کے آیا جائے گا اور مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کرنے کے لیے عدالت کے ذریعے اس کو مجبور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ دیانت ہے اس کا وعدہ پورا کرنا۔ تمام احکامات ذکر ہوئے۔ پھر آخر میں پھر جو شروع میں بھی نماز کے بارے میں ذکر تھا ان اوصاف میں سے، پھر آخر میں بھی نماز کے اوپر اس بات کو ختم کیا گیا کہ اپنی نمازوں کے اوپر ہے وہ حافظون، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ نماز کی حفاظت کرنے والے، اس کی کرنے والے، پابندی کرنے والے، اور اس کے وقت مستحب میں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک هم الوارثون، اللہ ہمارے کہ وہ وارث ہیں اس جنت کے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ انشاءاللہ، وہ مومنین جو کامل ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے۔ تو اصل فلاح کامل اور اصل فلاح جن کی ہوگی ان کی اصل فلاح کا جو ریزلٹ ہے وہ کیا ملے گا؟ جنت میں ملے گا۔ اصل فلاح کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے۔ اب آگے انسان کی اپنی ساخت اور وہ کس طریقے سے پیدا کیا گیا اور اس میں کیا حکمتیں اس کے اس طریقے سے پیدا کرنے میں، اور کس لفظ کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا، وہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، وہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، دیکھیے جی۔ تو المؤمنون آیت نمبر 13۔ معلمہ کل لیسن نہیں ہوئے کیا؟ کل نہیں ہوا ہمارا، جی کل نہیں ہو سکا، سگنل کے مسئلے کی وجہ سے کل نہیں کلاس ہو سکی، تو آج ہوا ہے، ٹھیک ہے، آج ہو رہا ہے، اچھا کل صحیح، نہیں ہو سکا ہمارا۔ مجھے لگا کہ میں نے شاید کل کا لیسن مس کر دیا۔ نہیں ہو گیا، آپ نے ماشاء اللہ سے آپ نے پھر سن لیا ہوگا۔ کب آپ تھے جب یہ ہم نے مؤمنون کی پڑھی تھی ہم نے؟ جی معلوم ہے، سوری۔ ماشاء اللہ سے آیت نمبر 13 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کی ست سے پیدا کیا،
ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، یعنی جو ٹپکی ہوئی جگہ بوند کی شکل میں محفوظ جگہ سے کیا مراد ہے؟ رحم مادر مراد ہے، یوٹرس مراد ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ، اچھا آگے سے وہ آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ چلے جی، انسان کی تخلیق کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے، اس کے کیا اسرار و رموز ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ارشاد فرمایا سلالتن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ۔ آپ دیکھیں نا، پچھلی فلاح کا جو مدار اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، احکامات ذکر کیے تھے، تو اس کو اس کی تعمیل میں انسان کے ظاہر و باطن کو پاک کرنا تھا اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا بیان کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جیسے عہد کو پورا کرنا، امانت کو دینا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ انسان کی تخلیق میں بتائی ہے کہ انسان کی تخلیق کو خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شعور والا انسان ہے، عقل رکھتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ خود اس کی اپنی تخلیق ایسے عجیب انداز میں ہوئی، اگر وہ اسی کی ہی گہرائی میں چلا جائے تو وہ ایک واحد لا شریک کا اقرار ضرور کر بیٹھے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، سلالہ خلاصہ اس کا طین، گیلی مٹی کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ زمین کی مٹی کے خاص اجزاء کو نکال کر اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب دیکھیں انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی، ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، ٹھیک ہے، تو ابتدائی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوخ کر دیا کہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ جب ان کو مٹی کا بھی روح نہیں پھونکی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی جسم مبارک میں، صرف وہ مٹی سے جب انہیں بنایا گیا تھا، تو شیطان ان کے پورے جسم کے اندر یعنی گھس کر اچھے طریقے سے گھوم کر باہر نکلا اور کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ کس طریقے سے یہ مقابلہ کر سکے گا، یہ تو ایک جو ہے وہ مجھ سے کم تر مخلوق ہے۔ تو اللہ نے ابتدائی جو تخلیق انسان کی کس سے کی؟ مٹی سے کی۔ پھر انسان کا جو نطفہ ہے اس کو دوسرے انسان کی تخلیق کا اللہ نے سبب بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی ذات ہے کہ دیکھیں ایک نطفے کی وجہ سے دوسرے انسان کی تخلیق ہو گئی، ایک جیتا جاگتا ہاتھ پاؤں والا قد کاٹ والا انسان دوسرے انسان سے پیدا ہو گیا۔ تو اسی کا ہی بیان ہے ثم جعلناہ نطفۃ، یہ ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر آگے سلسلہ تخلیق اس یعنی اس مٹی کا کیا ہے؟ جز نطفہ ہے۔ اچھا، اس نطفہ کے بارے میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی نطفہ جو انسانی ہے وہ بھی سلالۃ من طین سے ہی، اس سے مراد نطفہ انسانی ہی ہے۔ سلالۃ من طین، اس سے مراد بھی کیا ہے؟ نطفہ انسانی، کیونکہ انسان کی جو غذا ہے جو کھاتا ہے وہ اصلاً اس کی پیدائش کہاں سے؟ مٹی سے ہے نا، تو اس وجہ سے جو وہ کھاتا ہے، غذا کھاتا ہے، اس سے نطفہ انسانی بنتا ہے، تو اس کی پھر تخلیق انسان کی نطفے کی بھی تخلیق کس سے ہوئی؟ طین سے، مٹی سے۔ اب دیکھیں اس کے اندر اب یہ بڑی پیاری آیات ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے 7 جو درجے ہیں ان کو ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے سلالۃ من طین، یہ پہلا درجہ، پھر دوسرے درجے میں من نطفہ، نطفہ ہو گیا، تیسرے میں علقہ، چوتھے میں مضغہ، پھر عظام، مضغہ، پھر عظام یعنی ہڈیاں، پھر چھٹے دور میں ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا، اور پھر 7واں دور کیا ہے؟ تکمیل تخلیق کا، یعنی اس کے اندر پھر روح کو پھونک دیا۔ اب یہاں دیکھیں تفسیر قرطبی میں بڑا پیارا یہ بات نقل کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نے اس
اس آیت سے ایک عجیب قسم کا استدلال کیا، شب قدر کی تعین کی اس آیت کے ذریعے۔ دیکھیں کیا ان کے ذہن تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ ان کا شرح صدر کر دے دین کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن ان کے اندر بیٹھ جائے دل کے۔ ابھی بچے ہی تھے نا حضرت عبداللہ ابن عباس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو کندھوں پہ تھپکی دے کر ان کے لیے دعا کی تھی۔ انہوں نے اس آیت سے عجیب نکتہ کیا نکالا کہ شب قدر کی تعین انہوں نے بتا دی اسے۔ کیا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک تمام اکابر جو صحابہ تھے ان کو مجمع میں جمع کیا اور ان سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کون سی تاریخ میں؟ سب نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ اعلم، کہ کوئی تعین بیان ہی نہیں کی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نے فرمایا، جو سب میں چھوٹے تھے، انہوں نے کیا فرمایا کہ امیر المومنین جب اللہ تعالیٰ نے جو 7 آسمان پیدا کیے ہیں، 7 زمینیں پیدا کی ہیں، اسی طریقے سے انسان کی تخلیق 7 درجے میں ہوئی ہے، انسان کی غذا 7 چیزیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے، تو میری تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب ایک انسان کے لیے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور وہ اس کے لیے 7 کا عدد چن لیا، جب ان 7 کے عدد کو اکٹھا کریں گے تو مل کے 27 بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس استدلال سے جو ہے وہ کافی حیران ہوئے، عجیب استدلال سے، کہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، جن کے ابھی سر کے بال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت انہوں نے اس طریقے کی بات کی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تخلیق انسانی کے 7 درجات سے وہی مراد لیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جس طریقے سے انسان کی تخلیق کا یہ درجات دیے جاتے ہیں، یہاں سے یہ درجات لیے ہیں اس صورت سے۔ اور انسان کی خوراک کی جو 7 چیزیں ہیں وہ سورہ عبسہ میں ذکر ہے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اس میں 8 چیزیں، ابا ملا کے 8 چیزیں ہیں۔ پہلی جو کیا کہتے ہیں 7 چیزیں، ان کا تعلق تو انسان کے ساتھ ہے، اور 8ویں چیز وہ جانوروں کے ساتھ ہے۔ ابا گھاس اس کو کہتے ہیں، اور یعنی جانوروں کی جو غذا ہے اس کو۔ آپ دیکھیں جو 7 مراحل ذکر ہوئے، اس پر اگر آپ غور کریں کہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو اگر ہم دیکھیں کہ سب کو ایک ہی انداز میں بیان نہیں کیا، بلکہ کہیں ایک دور سے دوسرے دور تک کے انقلاب کو اللہ تعالیٰ نے لفظ ثم سے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ثم آپ کو پتہ ہے نا، ثم اپنے صرف نحو پڑھا ہوگا، تراخی کو چاہتا ہے، تراخی کے ہونے پر دلیل دیتا ہے۔ تراخی کسے ہوتے ہیں؟ کسی کام کے دیر سے ہونے کے لیے اگر کہا جائے، ثم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ثم دنا فتدلى ثم کا لفظ آ جائے ثم ذهب الى، تو اس طریقے کے لفظ آ جائے ثم جب آ جائے تو مطلب تراخی ہے، وہ کام تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے۔ اور کہیں انقلاب ایسا ذکر کیا گیا ہے کہ صرف فا کے لفظ کو ایسے تعبیر کیا گیا، اور فا جو ہے وہ قریب کو چاہتا ہے، قریب وقت کو چاہتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ثم جعلناہ نطفہ۔ اب نطفہ بننے میں، غذا کا جز بننے میں، پھر یہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے، انسان کی یعنی انسان کے بننے میں خاص صورت ہوتی ہے، انسانی قیاس کی وجہ سے اس میں بڑا وقت لگتا ہے، تو اس وجہ سے ثم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر ثم خلقنا النطفة علقہ، علقہ جب بنتا ہے تو اس میں گوشت کا لوتھڑا بننے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے کہ وہ انسان کی تخلیق قرار پکڑ لے، تو اب اس میں بھی ٹائم لگتا تھا، ثم کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے بعد جب علقہ سے مضغہ ہوا، مضغہ سے پھر ہڈیاں ہو گیا، اور ہڈیوں پر جب گوشت چڑھا تو ان میں تھوڑی تھوڑی مدت لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان تینوں کو حرف فا سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر جو آخری دور ہے جس میں روح کا نفخ ہے، روح پھونکنے کا اور زندگی پیدا کرنے کا، اس کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ ثم سے تعبیر کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ بعید نہیں ہے، اللہ چاہے تو یہ کن فرما دے، لیکن جو انسان کی عقل ہے اور قیاس ہے اس کے لحاظ سے اس میں بڑی مدت چاہتا ہے کہ روح کو پھونکا جائے، روح ڈالی جائے، تو اس وجہ سے اس لفظ کو کیا کیا ثم لایا گیا۔ ٹھیک ہے،
ہماری قیاس سے عقل میں یہ بات مدت چاہتی کہ کافی لمبی مدت ہو، تو پھر جا کے یہ عرصہ لگے گا کہ روح کو پھونکا جائے گا اور روح کام کرے گی، جس سے یہاں پر ثم کا لفظ لایا گیا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب دیکھیں نا، ہر دور سے دوسرے دور تک جب منتقل ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن صرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 40 دن صرف ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جو انسان قیاس بھی نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اچھا، اب جو آخری مقام ہے انسان کی روح کو پھونکنے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص انداز سے فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک خاص قسم کی اور پیدائش عطا کی. اب جسم تو بن گیا، خاص قسم کی پیدائش کب دی؟ کہ جب اس میں روح پھونک دی گئی. تو اب یہ آخری جو 7واں دور ہے، یعنی عالم ارواح سے روح کو ان کے جسم میں منتقل کرنے کا دور تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خلقن آخر سے تعبیر کیا، یعنی ایک اور پیدائش ہے. یہ اس کا جو فارمیشن ہے اور ہی قسم کی ہے، اس وجہ سے اس کو خلقن آخر سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا. آگے دیکھیں، پھر اللہ کیا فرما رہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد جو انسان کا 3 آیتوں میں انسان کی ابتدا کو بتایا گیا، اب آخری 2 آیتوں میں اس کے انجام کا ذکر کر دیا. پھر تم سب کو دنیا میں آنے اور رہنے کے بعد موت سے دوچار ہونے والے ہو. اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے کہ کسی کو بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اس سے نجات دے دیں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ایک اور دور آئے گا کہ مرنے کے بعد پھر ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر قیامت کے روز تم سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. پھر کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور تمہارے اصل ٹھکانے جنت یا دوزخ کی طرف تمہیں پہنچا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَهُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے پیدا کیے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہے. یعنی آسمانوں کو تہ بر تہ راستوں سے تعبیر کیا. یہاں پہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انہی یہ راستے دیا آسمان میں آنے جانے کے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تہ بتہ راستوں سے تعبیر کیا گیا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم وما كنا عن الخلق غافلين، اپنی کسی بھی مخلوق سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر مخلوق کو، ہر مخلوق کی ضروریات کو. کس وقت ہم پلک جھپکتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اور ہماری جو بھی حاجات ہیں دل میں ہیں اور جو زبان سے ادا ہو گئی، بیک وقت اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو سننے والے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کی مصلحت اور کیا مصلحت ہے کسی کی تقاضے کے اندر، اس تمام مصلحت کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. وما كنا عن الخلق غافلين، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کسی سے بھی غافل نہیں ہے. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض إنا على ذهاب به لقادرون، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے پانی، بہت بڑی نعمت ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے گھر کا جو پانی کا سسٹم ہے، زمین سے جو نکلیا جاتا ہے، موٹر کا جو سسٹم ہوتا ہے بور کا، وہ ہوا ہے. اور میں اتنا اس پر رب کا شکر ادا کر رہی تھی، اتنی شدید گرمی میں ٹھنڈا ٹھار پانی. اور وہ کس طریقے سے 2 یا 3 دن لگا کے وہ آج کل ہے کہ وہ زمین کے اندر ہی موٹر رہتی ہے اور باہر مطلب پانی اس کا ایک وال اندر ہی زمین کے لگتا ہے. وہ ہوتا ہے نئی سے نئی تخلیق آ رہی ہے. تو اس چیز کو اگر یہ دیکھیں ابھی آئے سامنے آ گئی کہ اللہ فرمارے اگر ہم اس پانی کو ہی غائب کر دیں جو نیچے ہے موجود. سبحان اللہ. یہ نعمت کا جب انسان اپنی آنکھوں مشاہدہ کرتا ہے تو شکر کرتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی پانی. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں میں کس کونے میں بیٹھی ہوں، میں کسی ندی نالے کے پاس بھی نہیں بیٹھی ہوئی.
ٹھیک ہے، میں ایک پراپر ایک جگہ پر رہ رہی ہوں، ایک سوسائٹی میں رہ رہی ہوں، اور وہاں پر بھی اگر مجھے پانی چاہیے تو میں زمین کو کھودوں گی، مجھے پانی مل جائے گا۔ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ اس پانی وہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں پانی کو جو ہے نا، اس لیے پانی پیتے ہوئے، پانی کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب ہم نل چلاتے ہیں اور ہم وضو کرتے ہیں تو ہم اندھا دھند جو ہے پانی بہا رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی پوچھ ہونی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان ہے اس حوالے سے کہ جو انسان نعمتیں استعمال کرتا ہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس لیے برتن دھوتے ہوئے بھی پانی کم سے کم چلائیں اور پانی کی قدر کریں، اور جو ہے وہ وضو کرتے ہوئے بھی، ہر کام کرتے ہوئے پانی بچت کرنی چاہیے کہ اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے غائب کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ اور پانی پینے کی دعا بھی یاد ہمیں ہونی چاہیے کہ جیسے ہی پانی پیتے ہیں اس کے الحمدللہ الذی سقانا ماء عذبا فراتا ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا۔ یہ سنت کی دعا ہے، یہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جب ہمیں دعا پڑھیں گے ہمارے دل میں اس پانی کی اہمیت بڑھا دیں گے اللہ پاک، اس کے لیے آپ نے ہمیں میٹھا بنا دیا، ہمیں پینے کے قابل بنا دیے پانی، اور آپ نے ہمارے گناہوں کے سبب اسے ملحن اجاجن یعنی اسے کڑوا پانی نہیں بنایا نا۔ تو پانی کی کتنی پیاس، اب یہ جون کا مہینہ ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کتنے گلاس پانی پی جاتے ہیں دن میں، کتنی دفعہ پی جاتے ہیں، اور اس کی قدر کا نہیں ہمیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی بڑی ایک وارننگ ہے کہ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ اب پہاڑوں پر برف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جما دیا، رفتہ رفتہ اب مئی جون جولائی میں پگھل پگھل کر دریاؤں کی شکل اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے زمین کو بھر دیتے ہیں اور اس سے کنویں بنتے ہیں، اسی طریقے سے وہ زمین کی تہ میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جس سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ کتنا ہے کہ پانی سے اگر کڑوا پھل ہمیں مل جاتا، کڑوی ہمیں فصلیں مل جاتی، ناؤز باللہ من ذالک، اگر پانی کڑوا ہی رہتا تو اتنا میٹھا پھل، اتنی میٹھی کھجوریں ہمیں ملتی ہیں، صرف اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جاتا ہے؟ کیا ہم نیچے شکر ڈال دیتے ہیں زمین کے اندر؟ کیا ہم چینی ڈال دیتے ہیں کہ اتنی میٹھی کھجور ملتی ہے؟ کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں اتنی طاقت دی کہ اس نے کھجور کے ذائقے کو بدل کے رکھ دیا، انگوروں کے ذائقے کو بدل کے رکھ دیا۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ یہ کس درخت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زیتون کا درخت ہے جو طور سینا کے علاقے میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو اس سے جو تیل نکلتا ہے اس سے روغن کا کام بھی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عرب میں لوگ اسے سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ اور اس درخت کا ذکر کیا گیا خاص طور سے کیونکہ اس کے فضائل ہی بہت زیادہ ہیں، اس کے استعمال کے، زیتون کے، اس لیے سنت بھی ہے اور قرآن کو بھی اس پہ شاہد ہے، تو ہمیں استعمال میں کرنا چاہیے، کوشش کریں اپنے گھروں میں زیتون کے تیل کو استعمال کریں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، حق اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اور اس میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ دودھ بھی دیتے ہیں تمہیں اور سواری کا بھی کام کرتے ہیں۔ کتنا پیارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جسموں سے، ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ دودھ دے دیا، انسان کی بہترین غذا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور جگہ پہ بھی ہے نا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی خون اور پیشاب کے راستے کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دودھ کو نکالتے ہیں، اور کیسا صاف پاک ہوتا ہے، اور اس کو پی کر یعنی آپ تازہ ہی اگر پیئیں تو اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمائے لَکُمْ فِیہَا مَنَافِعُ کَثِیرَةٌ، ان جانوروں میں تمہارے، ان کے جسم کے اندر بھی تمہارے لیے لاکھوں اللہ نے منافع رکھ دیے ہیں۔ ان کی کھال کو استعمال کرتے ہو، ان کی چربی کو استعمال کرتے ہو، اور ان کی جو ہے وہ ہر طرح جسم کے ہر حصے کو استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ان کی بال ہیں، ان کی ہڈیاں ہیں، ان کی آنتیں ہیں، پٹھے،
سب اعضاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے استعمال میں لا دیے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اب منہا سے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا سے کچھ جانور اس سے نکل گئے. اب اگر منہا نہ آتا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَتَأْكُلُونَ اگر آ جاتا اور تم ان کو کھاتے ہو تو اس سے پھر حرام جانور نہ نکل سکتے. تو منہا میں بتا دیا اور اس میں سے تم کھاتے ہو جو کہ تمہارے لیے حلال جانور ہے، ان سے تم فائدہ اٹھاؤ اور سواری بھی ان پہ کر سکتے ہو اور ان میں بوجھ بھی ڈال سکتے ہو. یہ نہیں کہ اب تمہارے لیے صرف کھانے کا کام کریں گے، اب تمہیں ضرورت ہے اگر کہیں دور جانے کی تو ان سے سواری کا بھی کام لے سکتے ہو. ٹھیک ہے. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، یعنی ان کشتیوں ہی کے حکم میں وہ سواریاں ہیں نا. دیکھیں اب وہ علیہا وعلی الفلک تحملون کہ ان سے اگر ہم سواری کا اور سامان اٹھانے کا کام لیتے ہیں تو اس لیے ان کشتیوں کو بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا یہاں پر کہ جانوروں سے بھی ہم سواری کا کام لیتے ہیں اور وعلیہا اور اس پر وعلی الفلک اور ان کشتیوں پہ جو تم سوار ہوتے ہو، یعنی وہ تمام سواریاں اس سے مراد ہے. فلک سے تحملون 4 پہیوں والی، 2 پہیوں والی، 3 پہیوں والی ساری جو بھی گاڑیاں ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے کہ جس پر انسان سوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کی ہمارا سبق. انشاءاللہ تعالی اب ہم کل انشاءاللہ تعالی مشکات کا سبق پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. جی جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. ابھی میرے خیال میں کسی نے جوائن کیا ہے تو اب ہمارا جی چلیے جی اللہ تعالیٰ نے ان کو جوائن کرنے کا ثواب دے دیا ہے.